ایک دن میں ایک بزرگ کے پاس گیا اور میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ بابا جی، اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ مسکرائے، قبلہ رو ہوئے، پاؤں لپیٹے، رانیں تہہ کیں، اپنے جسم کا سارا بوجھ رانوں پر شفٹ کیا اور مجھ سے پوچھا، تمہیں اللہ سے کیا چاہیے؟ ہم دونوں اس وقت جنگل میں بیٹھے تھے۔ حبس اور گرمی کا موسم تھا، سانس تک لینا مشکل تھا۔ ہمارے اوپر درختوں کے پتے تھے اور پتوں سے پرے گرم پگھلتا ہوا سورج تھا۔ میں نے مسکرا کر عرض کیا، اگر بادل آ جائیں، ذرا سی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں تو موسم اچھا ہو جائے گا۔ وہ ہنسے اور آہستہ سے بولے، لو دیکھو۔ وہ اس کے بعد بیٹھے، رکوع میں جھکے اور پنجابی زبان میں دعا کرنے لگے، اللہ جی کاکے کی دعا قبول کر لے، اللہ جی ہماری سن لے۔ وہ دعا کرتے جاتے اور روتے جاتے تھے۔ پہلے ان کی پلکیں گیلی ہوئیں، پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آوازیں آئیں اور پھر ان کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ وہ بری طرح سے رو رہے تھے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو روتے دیکھا ہے، لیکن ان کا رونا عجیب تھا۔ وہ ایک خاص ردھم میں رو رہے تھے۔ منہ سے سسکی نکلتی تھی، پھر آنکھیں برستی تھیں اور پھر اللہ جی ہماری سن لے کا راگ آلاپتے تھے۔ میں پریشانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے اور سسکیاں بھرتے جاتے تھے۔ میں نے پھر وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ مجھے ہوا ٹھنڈی محسوس ہونے لگی۔ آسمان پر اسی طرح سے گرم سورج چمکتا رہا تھا، لیکن جنگل کی ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ میری پیشانی سے اور گردن کا پسینہ خشک ہو گیا۔ میرے سینے اور کمر پر رینگتے ہوئے قطرے بھی غائب ہو گئے۔ میں ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پتیوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگیں، پودے ہوا کی موسیقی پر ناچنے لگے اور پھر بادل کا ایک ٹکڑا کہیں سے آیا اور سورج اور ہمارے سر کے درمیان تن کر کھڑا رہ گیا۔ وہ رکے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کرنے لگے۔ وہ دیر تک اللہ جی آپ کا بہت شکر ہے، اللہ جی آپ کا بہت شکر ہے، اللہ جی آپ کی بہت مہربانی ہے، وہ یہ الفاظ کہتے رہتے۔ وہ دعا سے فارغ ہوئے، ذرا اوپر اٹھے، ٹانگیں سیدھی کیں اور میری طرف کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ انہوں نے کندھے سے رومال اتارا اور داڑھی خشک کی اور پھر بولے، دیکھ لو اللہ نے اپنے دونوں بندوں کی بات مان لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور چوما، پھر عرض کیا کہ بابا جی، لیکن اللہ سے بات منوانے کا یہ فارمولہ کیا ہے؟ اللہ کب اور کیسے کیا مانتا ہے؟ وہ مسکرائے، شہادت کی دونوں انگلیاں آنکھوں پر رکھیں اور پھر بولے، یہ دونوں آنکھیں فارمولہ ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے کہ میں نے یہ فارمولہ اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ میں بچپن میں جب بھی کوئی بات منوانا چاہتا تھا تو میں رونے لگتا تھا۔ ماں سے رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ تڑپ اٹھتی تھی، وہ مجھے گود میں بھی اٹھا لیتی تھی، مجھے چومتی بھی تھی، میری آنکھیں بھی صاف کرتی تھی اور میری خواہش ضرور بھی پوری کرتی تھی۔ میں ماں کی اس کمزوری کا جی بھر کے فائدہ اٹھاتا تھا۔ میں رو رو کر اپنی ماں سے اپنی پسند کے کھانے بھی بنواتا تھا، اس سے نئے نئے کپڑے اور نئے نئے جوتے بھی لے لیا کرتا تھا اور کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھی جاتا تھا۔ وہ رکے اور پھر آہستہ سے بولے، میں نے جب مولوی صاحب سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو مولوی صاحب نے ایک دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ فقرہ سیدھا میرے دل میں جا لگا اور میں نے سوچا کہ میں رو کر اپنی ایک ماں سے سب کچھ منوا لیتا ہوں۔ اللہ اگر مجھ سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے تو پھر میں رو کر اس سے کیا کیا نہیں منوا سکتا۔ وہ بولے کہ بس وہ دن ہے اور آج کا دن میں روتا ہوں، اللہ کی ذات میں 70 ماؤں کی محبت جگاتا ہوں اور میری ہر جائز خواہش اور میری ہر جائز دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ کو منانے کا یہی بہترین طریقہ ہے
کہ اپنے آنسو گرائیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔